الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ملی ساتھیوں، آج کے اس درس میں جو بیان لے کر کے آیا ہوں وہ بڑا ہی مختصر لیکن بہت ہی عبرتناک ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ اسلام سے بڑی کوئی دولت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی بہت بڑی دولت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، پھر بھی وہ آپ کے سامنے کمتر ہیں۔ دنیا کے اندر کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوئے جن کو اسلام کی دولت ملی، مسلمان ہوئے، لیکن پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، مرتد ہو گئے۔ آج میں دو آدمیوں کا واقعہ ذکر کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور پھر کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ آدمی جہنم والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے، کتاب غالب آ جاتی ہے، اور جنت والا عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو جنت والا کام کر رہا ہے اور اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک گز، ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے، پھر کتاب اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور جہنم والا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ اپنی تقدیر کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر، اس اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ دو آدمیوں کا قصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور پھر کفر کی طرف چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو قرآن کا قاری تھا، وحی کا کاتب تھا، وحی لکھا کرتا تھا، کاتب وحی تھا، اور یہ بہت بڑا شرف تھا اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا کہ اس کو کاتب وحی بنایا تھا، لیکن وہ اس کے لائق نہیں تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو نصرانی تھا، اسلام لایا اور سورہ بقرہ پڑھا، آل عمران کو پڑھا، اور فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتا تھا، پھر وہ نصرانیت کی طرف لوٹ گیا۔ جب وہ گیا اپنے لوگوں میں تو کہنے لگا، مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی جانتے ہیں جو میں ان کے لیے لکھتا ہوں، جو میں لکھتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، وہی بس وہ جانتے ہیں۔ یہ بڑا ہی بدنصیب انسان تھا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کس سے دشمنی لے رہا ہوں۔ آسمان و زمین کے خالق رب العالمین سے وہ دشمنی لے رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، اور اس کو موت دینے کے بعد لوگ جب اس کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گڈھا کھود کر کے دفن کرتے ہیں، صبح میں دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی قبر سے باہر پھینکا ہوا ہے، فوراً کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا فعل ہے، اس لیے کہ یہ پہلے مسلمان تھا، ان کو اس سے نفرت تھی، اس لیے ان لوگوں نے ایسا کیا اور ہمارے اس ساتھی کو زمین قبر سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا، نکال کر کے پھینک دیا۔ چنانچہ پھر ان لوگوں نے ایک گہری قبر کھودی
اور اس میں دفن کیا. صبح میں جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ آدمی زمین کے باہر ہے, زمین کے باہر پھینکا ہوا ہے. تو یہی الزام دوبارہ پھر ان لوگوں نے لگایا. پھر تیسری مرتبہ ان لوگوں نے اور گہری قبر کھودی اور اس کو دفن کر دیا. تیسرے دن بھی صبح میں جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی باہر پھینکا ہوا ہے, تو پھر ان لوگوں نے چھوڑ دیا. سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے, یہ نبی اور ان کے اصحاب کا عمل نہیں ہے, اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو میرے بھائیو دوستو, دیکھا آپ لوگوں نے, سنا آپ لوگوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دشمن کو زمین نے بھی لینا قبول نہیں کیا, اور زمین بھی اس کو باہر پھینک دی. دوسرا مرتد ربیہ بن امیہ الجحمی ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اسلام لائے, بلکہ حجۃ الوداع میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بلند آواز سے چیخ کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. آپ لوگ جانتے ہیں وہ زمانہ لاؤڈ سپیکر کا نہیں تھا, لوگ یکے بعد دیگرے آواز کو سنتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو یہ اس شخص کی آواز بڑی تیز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم میرے خطبے کو لوگوں تک پہنچاؤ. چنانچہ یہ چیخ کر کے تیزی یعنی بلند آواز میں لوگوں تک پہنچاتا تھا. نبی کے ساتھ رہنے والا آدمی, خطبہ سننے والا آدمی, نبی کے ساتھ حج کرنے والا آدمی, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شراب پی لیتا ہے. شراب پی لیتا ہے تو حضرت عمر کا خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے کہ اب حضرت عمر میرے اوپر شراب کی جو حد ہے وہ نافذ کریں گے. چنانچہ اس حد سے وہ ڈر جاتا ہے اور شام کی طرف بھاگ جاتا ہے, رومیوں سے جا ملتا ہے اور نصرانی ہو جاتا ہے, اور پھر نصرانیت پر اس کا انتقال ہوتا ہے. میرے بھائیو دوستو, یعنی یہ حد کس طرح کی حد ہے؟ کوڑے والی حد ہے. اس کوڑے کو تو وہ برداشت نہیں کیا, لیکن ہمیشہ جہنم کو اس نے اپنے لیے خرید لیا. تو یہ ہے تقدیر میرے بھائیو اور دوستو. اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھے, اور اس دعا کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو پھیرنا نہیں جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے. اور اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, تمام مسلمانوں کو اس دین پر ثابت قدم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.